مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو مفتی محمد راغب مفتاحی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک نئی بدعت سامنے آئی ہے۔ آج صبح ایک فون آیا جس پہ بتلایا گیا ہے کہ کچھ عورتیں وہ یوں کہتی ہیں کہ 13 شعبان کا روزہ رکھنا یہ عرفے کا روزہ ہے، اور انہوں نے اس کے تعلق سے بتلایا کہ گزشتہ رمضان المبارک سے لے کر اور آنے والے شعبان تک جو رشتہ دار، جو گھر کے بڑے چھوٹے انتقال کر جاتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا 13 شعبان کو یہ ضروری ہے۔ یہ ایک نئی بدعت ہے جو ابھی سامنے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور اس بدعت کے بعد میں کوئی اس پر عمل کر جاتا ہے، اور بدعت سو جس کا شریعت کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ایسی بدعت کو اگر کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس ایجاد کرنے والے کو تو گناہ ملتا ہی ہے، لیکن جو بعد میں اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس ایجاد کرنے والے کو بھی برابر ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اس کو بھی برابر اس جرم کی سزا ملتی رہے گی اور اس کا گناہ پہنچتا رہے گا۔ آپ حضرات اپنے مرحومین کے لیے روزہ رکھیں، نفلی روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، اس سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن کسی دن کو مخصوص کر کے اور اس کو پھر تمام گھر کے افراد، تمام خواتین، مائیں بہنیں روزہ رکھیں اور اس کو ضروری سمجھیں، یہ تو بدعت ہوئی، رسم ہوئی، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے اور ہمارے ملک کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو ہمارے وہ دوسرے بھائی جو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، ان کا کل کو تہوار ہے جس کو ہولی کا تہوار کہتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، پرامن طریقے سے جائیں، کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، کسی ایسے معاملات میں نہ الجھیں جس کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ اور فتنے کا اندیشہ بنے اور فتنہ فساد برپا ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا اور وہ دوسری جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑا سا اعتراض کرے اور ظہر پڑھ لے، جمعہ پڑھنے کے لیے سفر نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے کا اور کسی جھگڑے کا سبب بن جائے۔ تو یہی گزارش ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ملک کی سطح پر ہمارے برادران وطن ہیں بہت سارے جو کل تہوار منائیں گے، ہمیں دوسرے مذہبوں کے تہواروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو شب برات ہے یہ تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت کی رات ہے، اور عبادت کی رات روڈوں پہ نہیں منائی جاتی، یا عبادت روڈوں پہ نہیں ہوتی ہے، جلوس کر کے نہیں ہوتی ہے عبادتیں تو مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر اللہ اللہ کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اللہ کی رضا کے کام کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، ان سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور خیال کریں کہ کل کے دن میں کوئی ایسا کام ہم سے سر انجام نہ دیا جائے جس کی وجہ سے کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔
اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔